ہیٹ ویو اور کم بارشوں کے باعث خشک سالی کے خطرات کی محکمہ موسمیات کی وارننگ کے مطابق اگلے چند دن پاکستان کے لیے گرمی کے حوالے سے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبہ سندھ، جنوبی اور وسطی پنجاب، بلوچستان کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت معمولی سے 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے، اور مری اور اسلام آباد میں بارش اور ژالہ باری سے موسم نہ صرف سرد ہو گیا ہے جبکہ ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا امکان ہے۔ بالکل، اور آج دن بھر کراچی میں موسم کیسا رہا اور بارشوں کی کیا نوید ہے یہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ ملک بھر میں ماہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کافی شدید موسم نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کی بات کر لی جائے، لاہور کی اسپیشلی بات کر لی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن ایک الگ بات ہے کہ مری میں اس وقت موسم تھوڑا سا بہتر ہے، وہاں پر بارش بھی ہوئی ہے۔ کراچی سے اس وقت ہمارے نمائندے زاہد غفار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی زاہد، بتائیے گا کراچی میں اس وقت موسم کیسا ہے اور آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا کراچی میں؟ دیکھیں، کراچی میں جو موسم ہے وہ گرم موسم ہے، اور یہاں آج جو ہے تقریباً 37 یعنی کہ 37 ڈگری درجہ حرارت جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے، اور آج صبح سے گرمی کی شدت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی جو اس وقت ہے 2 درجہ حرارت میں کمی ہوئی ہے، اور اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے کیونکہ سمندری ہوائیں جو بحال ہیں۔ گرمی جو افیکٹ کرتی ہے کراچی میں، جب سمندر کی ہوائیں رک جاتی ہیں تو پھر یہاں ہیٹ ویو کا خطرہ جو ہے سر پہ منڈلانے لگتا ہے۔ تو ابھی ایسی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال نہیں ہے کراچی میں، تمام معمولات زندگی بحال ہے، لیکن یہ گرمی کی جو شدت ہے اس میں اچانک سے اضافہ نہیں ہوا ہے۔ عید کے پہلے روز سے 1 اپریل سے جو ہے کراچی میں جو ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا، پہلا، دوسرا، تیسرا دن، اور اب آج جو ہے درجہ حرارت کم ہے، لیکن پچھلے 2 دنوں کے اندر 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ جو ہے درجہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ تو ایسی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال نہیں ہے، لیکن آگے اگلے جو ویک میں ہے اور آنے والے دنوں کے اندر کراچی میں جو اس میں اضافہ ہوگا، لیکن بارش کی اگر ہم بات کریں تو بارش کے ابھی تک کراچی میں کوئی امکانات نہیں ہے محکمہ موسمیات کے مطابق۔ جی صحیح، اچھا زاہد، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کراچی کے موسم کی صورتحال بتایا، اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر زیغم صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر کہیے گا، جو ہم گرمی کی شدت دیکھ رہے ہیں اس میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کب تک رہے گا ایسا موسم، اور خشک سالی کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ خدشات ہیں، کیا اثرات ہونے والے ہیں آگے جا کر؟ جی بہت شکریہ۔ گرمی کی جو موجودہ لہر ہے یہ آلموسٹ آج کے بعد کچھ دنوں کے لیے سبسائڈ ہوگی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ مختلف حصوں کو متاثر کر رہا ہے، جس کے تحت آج بلوچستان، KPK اور گلگت بلتستان اور کشمیر کے کچھ مقامات پر جو ہے وہ بارش گرج چمک کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ یہ سلسلہ کل سے بالائی سندھ کو بھی متاثر کرے گا، جس میں سندھ کے جو شمالی سندھ کے اضلاع ہیں جس میں کمبر، شداد کوٹ، دادو، لاڑکانہ، جیکب آباد اور اس سے ملحقہ علاقوں میں آندھی کے ساتھ گرج چمک اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کل جو ہے لاہور، نارووال، سیالکوٹ اور ان علاقوں میں بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ جیسا آپ نے بتایا کہ اسلام آباد میں تو آلریڈی بارش ہو سکتی ہے، اور اس بات کا مزید امکان ہے کہ یہ سلسلہ پاکستان میں 11 تاریخ تک برقرار رہے گا۔ اس کے بعد 1 سے 2 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ گرمی اپنی لہر دکھائے گی اور درجہ حرارت دوبارہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ اچھا انجم صاحب، بارشوں کی کمی نے زمین کو خشک کر دیا ہے، فصلوں کو برباد کر دیا ہے، پانی کے ذخائر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالی ہو گئے ہیں، بہت سے ایسے ڈیم ہیں جو کہ اس وقت ڈیڈ لیول سے بھی جو ہے وہ نیچے آ گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ فصلیں اگانے کے لیے کیا پانی دستیاب ہوگا؟ اور پچھلے بھی 2022 میں ہم نے دیکھ لیا کہ جب بارش ہوئی تو فلڈ بھی آ گیا، اور اگر گرمی پڑتی ہے تو شدید پڑتی ہے، تو ایک کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پاکستان کو کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، کلائمیٹ چینج کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے جو ویدر پیٹرنز ہیں وہ اب چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا اب گرمیاں پرولونگ ہوتی جا رہی ہیں، سردیاں شرنک ہوتی جا رہی ہیں، تھوڑے ٹائم میں سردی کی شدت میں زائد اضافہ دیکھا جا رہا ہے، سردیوں کی بارش اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ جس طرح اس سال پاکستان میں سردیوں کی بارش تقریباً 61% کم رہی، جبکہ پہاڑوں پر برف باری 50% کم رہی، جس کی وجہ سے ہمارے جو ریزروائرز ہیں وہ ڈیڈ لیول سے بھی نیچے چلے گئے ہیں۔ اب اگر ہم فردر پانی کی بات کرتے ہیں تو جو اپریل، مئی، جون کے 3 مہینے ہیں، یہ اس کی جو رین فال ہے وہ پاکستان کی ٹوٹل رین فال میں 19% کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ اگر اس کی جو فورکاسٹ ہے وہ نارمل رین فال کی ہے تو وہ بھی تقریباً آپ یوں سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ 19% کوئی خاص آپ کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ابھی جو ملک کے شمالی علاقے ہیں وہ ابھی تک ٹھنڈک کی لپیٹ میں ہیں. وہاں پر درجہ حرارت میکسیمم جو ہے وہ 22 سے 24 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں رہ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو آلریڈی پہاڑوں پر برف ہے اس کا ابھی میلٹنگ ریٹ بہت سلو ہے. اور اس بات کی توقع ہے کہ مئی میں جا کر 10 تاریخ کے آس پاس جو ہے وہ کچھ ٹمپریچرز بڑھیں گے ملک کے شمالی علاقوں میں، تو کچھ پانی کا رن آف جیسے بڑھے کہ گا. آپ نے بتایا کہ کچھ بارش ہوگی، اور جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ خشک سالی کا خدشہ ہے، پانی کی بھی قلت ہوگی اور زرعی پیداوار پر بھی اس کے اثرات ہوں گے، تو حکومتی سطح پر الرٹ کے طور پر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے بچا جا سکے؟ لیکن جی اس میں گورنمنٹ آف پنجاب نے تو بہت اچھے اقدامات لیے ہیں، جیسے سروس اسٹیشنز کے بارے میں جو نئے قانون لاگو کیے گئے ہیں وہ ایک خوش آئند بات ہے. تاہم اس کے ساتھ ساتھ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم شہریوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پانی کو بہت طریقے سے استعمال کریں، بلا وجہ پانی کو ضائع نہ کریں، اور زراعت میں جو ہے نیو ٹیکنالوجیز کو جس میں کم پانی خرچ ہوتا ہے، جیسے ڈرپ ٹیکنالوجی ہے، اس کو استعمال کرنے کی شدید ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو ہیٹ ویو کا ٹائم ہے، یہ جو ٹمپریچر رائز ہو رہے ہیں، یہ آلریڈی جو آپ کا سوائل موئسچر ہے اس کا لیول کم کر رہے ہیں. اور جن اضلاع میں آلریڈی ڈراؤٹ کی وارننگ دی ہوئی ہے وہاں پر یہ جو ماڈریٹ ڈراؤٹ ہے یہ سیویئرٹی کی طرف جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا انجم نذیر زیغم صاحب، آپ نے سونی نیوز کو وقت دیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند ایک سالوں سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں موسم کافی شدید نوعیت کا، خاص طور پر گرمیوں کی جو ہم نے بات کی ہے، پھر سیلاب بھی آ رہے ہیں. کلائمیٹ چینج پاکستان کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں زلزلہ آیا تھا اور پاکستان میں خاص طور پر جنوبی پنجاب کو اس نے بڑے سویئر طریقے سے افیکٹ بھی کیا تھا، اور اس میں جو ٹوٹل لاس ہوا تھا وہ تقریباً $30 بلین سے زائد بھی ہوا تھا. اس کے بعد کچھ ممالک نے یہ کمٹ بھی کیا تھا کہ ہم اس حوالے سے پاکستان کو مدد کریں گے. یہ حیران کن بات ہے کہ پاکستان کلائمیٹ چینج میں کچھ اتنا خاص کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، لیکن افیکٹی میں سب نمبر 1 میں پاکستان آتا ہے.